السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان کے آنے والی 7ویں قسط کا پہلا ٹریلر ایک ایسی تباہ کن ہلچل کی نشاندہی کرتا ہے جو نہ صرف عثمانی سرزمین کو لرزا دے گی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری اناطولیہ کے مستقبل کو بدل ڈالے گی۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم ایک ایسے ارحان بے کو دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دکھایا گیا۔ جنگل میں اس کی تیز قدمی، چہرے پر ابھرتا ہوا طوفان اور پس منظر میں بڑھتی کشیدگی واضح کرتی ہے کہ یہ محض ایک اور سازش نہیں بلکہ ایک ایسا حملہ ہے جس نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب فلاویوس ارحان بے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ شہنشاہ کی زندگی کا انحصار اب تم پر ہے ارحان، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، کیونکہ وہی نشان، وہی پراسرار علامت جو عبد الرحمن نے پہلے نائٹ ٹیمپلرز کے قاتل گروہ پر دیکھی تھی، وہی ان حملہ کرنے والے سپاہیوں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اس ایک لمحے نے پوری کہانی کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور یہی علامت اب ایک نئے دشمن کی ظہور کا اعلان ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے چھٹے قسط کے تیسرے ٹریلر کی اپنی تجزیاتی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عبد الرحمن الپ نے ارحان بے کو حملہ آور سپاہیوں کے گردن پر پایا جانے والا جو ستارے کا نشان دکھایا تھا، تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ نشان ایک نئی خفیہ تنظیم یا مذہبی گروہ کا ہے جو میدان میں اتر چکا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ خفیہ تنظیم نہ صرف ترکوں بلکہ روم کے اندر بھی فساد پھیلائے گا۔ اور دیکھیں، اس گروہ نے ارحان بے اور شہنشاہ اندرونیکوس پر حملہ کر کے میری بات سچ ثابت کر دی۔ دوسری طرف ارحان بے جب اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم فلاویوس کے پیچھے بھی جائیں گے اور جس ہاتھ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے اس سے ڈھونڈ کر حساب لیں گے، تو ناظرین یہ پہلی بار ہے کہ جب ارحان بے ایک ہی وقت میں خفیہ طاقتوں، رومی دربار اور غدار گروہوں کے مقابل کھڑا ہونے کا عزم کرتا ہے۔ ادھر شہنشاہ بے کی یہ خبر کہ معبد کے محافظین نے آرموڈیلس پر قبضہ کر لیا ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اناطولیہ کے جڑوں میں ایک خوفناک نیٹ ورک سرگرم ہو چکا ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جس کا مقصد صرف جنگ نہیں بلکہ سلطنت کو اندر سے توڑ ڈالنا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بورسا کے تیفور ساروز اور نائٹ ٹیمپلرز کے خفیہ لیڈر ہیکٹر کا ملاپ ایک ایسی بیانک سازش کا آغاز ہے جہاں دشمن اب سامنے نہیں بلکہ سایوں میں حملہ کرتے ہیں۔ ٹریلر کے اس حصے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ 7ویں قسط میں نائٹ ٹیمپلرز ایک بھرپور وار کرنے جا رہے ہیں، ایسا وار جو کائیوں کے حوصلے، اتحاد اور مستقبل تینوں کو آزمائے گا۔ ٹریلر کا دوسرا حصہ حقیقت میں آنے والی قسط کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جنگ، دھماکے، غداری، آنسو اور ایک ایسا اندھیرا جو پورے عثمانی امنگ کو نگلنے آ رہا ہے۔ ٹریلر میں اچانک ترکوں کی جنگی مرکزگاہ پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور لمحوں میں کائیوں کی ساری منجنیقیں جل کر راکھ ہو جاتی ہے، سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، خواتین تک لڑائی میں اتر چکی ہیں، چیخیں گونجنے لگتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دشمن اب نہ صرف جنگی طاقت کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ کائیوں کی روح کو مارنے کی سازش میں لگ گیا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ ٹیمپلرز کے نقاب پوش قاتل ترکوں پر یلغار کر دیتے ہیں۔ یہ وہی گروہ ہے جس کا نشان پہلی بار سامنے آیا تھا، ایک ایسا نشان جو اب جنگ کی شناخت بننے والا ہے۔ اس ہنگامے میں ایک اور دھماکہ، ڈرامائی اور جذباتی منظر فاطمہ خاتون کے اغوا کا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسے شاید درخت سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مگر ناظرین، یہاں حالات نے ایک اور موڑ لے لیا۔ وہی فلاویوس جسے فاطمہ ایک رومی تاجر سمجھتی رہی، اچانک اپنی اصل جنگجوئی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، ہاتھ مت لگانا، اور اس کے بعد نائٹ ٹیمپلرز کے سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ فاطمہ خاتون کا فلاویوس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اکچورا، یعنی یہ وہی نام ہے جو اس نے ایک تاجر کی روپ میں فاطمہ خاتون کو بتایا تھا۔ ناظرین، یہ لمحہ ان دونوں کرداروں کے درمیان چھپی ہوئی حقیقتوں کے راستے کھولنے والا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ فلاویوس نہ صرف شہنشاہ اندرونیکوس کا اہم جنگجو کمانڈر ہے بلکہ شاید وہ عثمانی سرزمین سے ایسی وابستگی رکھتا ہے جسے اب تک چھپایا گیا ہے۔ دوسری طرف نیلوفر کی سوتیلی بہن ڈفنی کا عثمان بے کے سامنے وہ جملہ کہنا کہ وہ آپ سے بہت ڈرتے تھے اور اتنی نفرت کسی سے نہیں کرتے تھے جتنی کہ آپ سے کرتے تھے، یہ پوری رومی خاندان کے اندر چھپے بھیدوں کو بے نقاب کرتا ہے۔
اور ایسا لگ رہا ہے کہ اندرونیکوس کا خاندان صرف سیاسی نہیں بلکہ نجی بنیادوں پر بھی کائیوں سے شدید خوف اور نفرت رکھتا تھا۔ ناظرین، اس کا اثر آگے چل کر نیلوفر خاتون اور اورہان بے پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ڈفنی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور وہ نیلوفر خاتون سے اپنی محبت کی چادر میں بڑا خطرناک شیطانی اور سازشی منصوبہ چھپا رہی ہے اور بڑا کھاری ضرب لگانے والی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کے آخری حصے میں اورہان بے کا وہ جملہ، اگر میں ان لوگوں سے حساب نہ لوں تو مجھے اورہان نہ کہیے گا، یہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ 7ویں قسط کی مرکزی روح ہے، کیونکہ اب اورہان بے نہ دفاع میں ہے نہ محتاط منصوبہ بندی میں، اب وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ نائٹ ٹیمپلز کے نگران ہیکٹر کا یہ کہنا کہ کائیوں کے سردار سے روبرو ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آنے والی قسط میں اورہان بے اور ہیکٹر کا براہ راست تصادم دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ لڑائی آنے والی کئی قسطوں کی بنیاد بنے گی۔ ناظرین، اس قسط کی سب سے بڑی پیشن گوئی یہ ہے کہ فلاویوس اپنی اصلی شناخت ظاہر کر سکتا ہے اور فاطمہ خاتون اس کی اصلیت جان سکتی ہے، کیونکہ کم از کم فاطمہ خاتون کی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفنی کا کردار کھل کر سامنے آنے والا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ یا تو نیلوفر خاتون کے ساتھ کڑی ہو، لیکن یہ امکان بہت کم ہے، اور یا پھر بظاہر وہ شاہنشاہ کے خفیہ منصوبوں میں شامل ہو اور در پردہ وہی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے جس طرح کہ وہ ایک خطرناک حملہ کرنے والی خفیہ گروہ کے سربراہ کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ اور ناظرین، دوسرا امکان یہ ہے کہ عثمان بے اور اورہان بے کے درمیان ایک بڑا اسٹریٹجک مکالمہ ہو سکتا ہے، جس میں وہ نائٹ ٹیمپلز کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ناظرین، جنگی مرکزگاہ کے جلنے کے بعد کائی بے حد کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، 7ویں قسط میں کائیوں کی طرف سے ایک جوابی وار ناگزیر ہے۔ اس قسط کے اختتام پر یہ بھی ممکن ہے کہ اورہان بے دشمن کے کسی بڑے ٹھکانے پر حملہ کر دے، جہاں سے نہ صرف فاطمہ کے اغوا کے سراغ ملیں گے بلکہ وہ نشان نائٹ ٹیمپلز کا وہ خفیہ ستارہ اپنی مکمل حقیقت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یوں لگتا ہے کہ 7واں قسط اورہان بے کی شناخت، عثمانی طاقت اور دشمنوں کے چہرے تینوں کو ایک نئے موڑ پر کھڑا کر دے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔